الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة وآتی الزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ مریم 16واں پارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کا ذکر خیر ہے۔ کل بیان میں اس واقعہ کا حوالہ دے رہا تھا، آج اس نے اتفاق سے قرآن حکیم یہیں سے کھلا۔ اس بات کے بہت سے پہلو قابل غور ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسانی تخلیق کا اور انسانی زندگی کا اور انسان کے دنیا میں آنے کا اور اس کے لیے اتنی بڑی کائنات سجانے کا حاصل صرف ایک بات ہے کہ اسے اللہ پر یقین ہو جائے، اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اسے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ ساری عبادات، ساری اطاعتیں، ساری نیکیاں، سب کچھ صرف اس کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں اس قدر الجھا ہوا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ بات بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، 2 وقت ذکر بھی کرتا ہوں، پھر میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میری دکان میں نقصان ہو گیا۔ کبھی کوئی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ عبادت کی توفیق جو اس نے دی ہے وہ اپنی معرفت کے لیے ہے، دکان چلانے کے لیے نہیں دی۔ عبادت کا ثمر، عبادت کا پھل یہ نہیں ہے کہ آپ دکانداری اچھی کر لیں۔ جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں، ان میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور اگر ہم نے عبادت کر کے وہ حاصل کرنا ہے جو کافر کے پاس بھی ہے تو پھر عبادت کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یا میرا روزگار ختم ہو گیا یا میری صحت خراب ہو گئی، یہ تو ایک دنیا کا معاملہ ہے، اس سے اپنے حساب سے چلنا ہے۔ اس کا ایک پکا پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، دنیا بننے سے پہلے اس کا پورا نظام بنا ہوا ہے، فیڈ ہے، ہر لمحہ اس کے مطابق بسر ہوتا رہے گا۔ اگر یہ اس طرح قدرت باری کے قبضے قدرت میں نہ ہوتا
تو ایک ایک لحظے کا فرق اگر سورج اور زمین کے فاصلے میں روزانہ ایک ذرہ کم ہو جاتا تو آج تک زمین جل چکی ہوتی، سورج اس کے اتنے قریب آ چکا۔ اگر دور ہوتا جاتا تو آج تک یخ اور منجمد ہو چکی ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ کون ہے جس نے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر پابند رکھا ہوا ہے؟ ہر ستارہ، ہر سیارہ۔ میں نے گزشتہ 15-20 سالوں میں متعدد بار مغربی سائنسدانوں کے واویلے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، ریڈیو پہ آئے، ٹیلی ویژن پہ آئے، اخبارات میں آئے، جو اتنی بڑی چٹان شہاب ثاقب کی آ رہی ہے اور زمین سے ٹکرا جائے گی اور زمین تباہ ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں وہ راستے میں بکھر گئی، کوئی کہتے ہیں وہ زمین سے ہٹ کر نکل گئی۔ یہ کوئی چٹانیں، سیارے، شہاب ثاقب، یہ آوارہ چیزیں نہیں ہیں کہ بے وقت ٹکرا جائیں گے۔ جب ٹکرانا ہوگا تو سب کچھ ٹکرا جائے گا، کسی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور جب تک اس نے دنیا قائم رکھنی ہے، ہر نظام اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے سوا کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا۔ کوئی ذرہ کہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، جسے آج کی زبان میں ایٹم کہتے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی کم ہے تو وہ بھی اس کی قدرت کاملہ اور اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا سے کنارہ کش کیسے ہوں؟ دنیا ہی تو دین ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات کا حاصل نور ایمان ہے، قوت ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور اس یقین کی آزمائش بازار میں، دنیا میں جا کر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دنیاوی اعمال جب کرتا ہے تو کیا اسے اللہ پر یقین ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی ضروری ہے۔ بعض بزرگان دین نے، اور بڑے معروف بزرگان دین نے، جنگلوں میں سکونت اختیار کی۔ ایسے حضرات، ایسے مشائخ، ایسے اولیاء اللہ جن کی شہرت روئے زمین پر تھی، جنگلوں میں مکین ہو گئے۔ اب اس سے ایک عجیب سی غلط فہمی پائی جاتی ہے عوام میں کہ ولی اللہ جی وہ ویرانوں میں، جنگلوں میں رہتے ہیں اور کوئی کام کاج نہیں کرتے اور پڑے رہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ اپنے شوق سے جنگلوں میں گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ویرانوں میں گئے انہیں آبادیوں سے نکالا گیا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں شہر بدر کر دیا، انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ان کی شہرت اور لوگوں کی آمد و رفت اور مخلوق کے ہجوم سے گھبرا کر حکمرانوں نے انہیں ویرانوں میں دھکیل دیا اور لوگوں پر ادھر جانے سے پابندی لگا دی۔ لیکن ایک عجیب بات اس کے باوجود یہ ہوئی، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہی بحث ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جتنے ولی اللہ اپنی عملی زندگی سے ہٹ کر ویرانوں میں جا بسے، پھر ان سے کوئی ملا نہیں، کسی سے لین دین نہیں، محض اللہ اللہ کرتے رہے، وقت گزارتے رہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سلوک کے جس مقام پر آبادی سے اور کاروبار حیات سے نکلے وہاں دنیا کا کام کوئی نہیں تھا، محض اللہ اللہ تھی، لیکن اس سے آگے ترقی نہیں کر سکے، اسی مقام پر وفات ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترقی درجات کا سبب ہے کہ جب ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں سنت محمد رسول اللہ کے مطابق، وہ ترقی کا سبب بنتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، یہ نور یقین کے حصول کا سبب ہے۔
عبادات کا حاصل نور ایمان ہے، نور یقین ہے، اور نور یقین کی اور ایمان کی آزمائش ہے امور دنیا میں جا کر۔ کاروبار جب ہم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، جنگ اور صلح کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایمان کا حق کتنا ادا کر رہا ہے، اور وہ کام ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ تو جو عظیم صوفیاء ویرانوں میں گئے وہ شوق سے نہیں گئے، ان کا تو نقصان ہوا، اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ نیکی دنیا سے الگ ہو جانے کا نام ہے۔ نیکی دنیا میں رہ کر دنیا کا کام کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم دنیا کو اولیت دے دیتے ہیں کہ پہلے دنیا پہلے نہیں ہے، دنیا دوسرے درجے میں ہے۔ پہلے درجے میں نور یقین ہے، نور ایمان ہے، قرب الہی ہے، اتباع محمد الرسول اللہ ہے، بارگاہ نبوی سے تعلق ہے، اور اس کے بعد دنیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اگر دنیا کو اس کے بعد رکھا جائے تو دنیاوی مسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور من جانب اللہ وہ مسبب الاسباب اسباب پیدا کرنے شروع فرما دیتا ہے جس سے کام آسان ہو جائے۔ جس نے بھی دنیا کو دوسرے درجے میں رکھا، پوری تاریخ تصوف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جسے کوئی شکایت ہو کہ مجھے دنیا میں دکھ ہے۔ اسی کو دکھ ہوا جس نے دنیا اول رکھی اور دین کو ثانوی درجہ دیا۔ دین بھی دنیا کے لیے بنا لیا، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا وہ کام ہو جائے، آج اس لیے کیا ہے کہ فلاں کام۔ اب اس قصے میں بھی قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، اگرچہ تاریخی واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، اور حرف بحرف لفظ بلفظ حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، باقی افسانے ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد تاریخ بتانا نہیں ہے، اس واقعہ سے بے شمار عبرت آموز اسباق کا بتانا اور سمجھانا ہے۔ حضرت مریم کو حمل ہو گیا، ولادت کا وقت قریب آیا، پریشان ہو گئی، اب شادی بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغام جبرائیل امین نے آ کر دیا، بات کی، انسانی شکل میں متشکل ہو کر ان سے ملے، انہیں سمجھایا، دم کیا، یہ سب کچھ، لیکن وہ ان کے لیے تھا، یا جبرائیل امین کو پتا ہے یا حضرت مریم کو پتا ہے، اب قوم کو تو نہیں پتا۔ ان سے الگ وہ ملے، ویرانے میں ملے، وہاں بات ہوئی۔ اب ایک ایسی بچی جس کی کرامات مشہور تھیں، کوئی عام بچی نہیں تھی، جب بچپن میں والدین نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھیں، تو وہ گھر میں انہیں مسجد کے ایک حجرے میں بند کر دیتے، کہیں آنا جانا ہوتا تو تالا لگا جاتے، اور واپس آتے تو اندر طرح طرح کے پھل پڑے ہیں۔ قرآن کریم فرماتے ہیں وَأَنَّ لَكَ هَٰذَا یا مریم، وَأَنَّ لَكَ یا مریم، یہ پھل کہاں سے لیتی ہو، کیسے آ گئے؟ چابی تو میرے پاس ہے، تالا باہر سے لگا ہوا۔ فرماتی ہیں اللہ مجھے میرا رزق دیتا ہے، وہ میرے پاس نعمتیں بھیجتا ہے۔ تو اب اس طرح کی صاحب کرامت بچی تھی، نوجوان ہے، کنواری ہے، اور بیٹا پیدا ہونے لگا ہے، کوئی شادی نہیں ہوئی، کسی سے ملی، تو کتنا کڑا وقت ہے ایک بچی کے لیے، ایک دوشیزہ کے لیے، کہ وہ کس طرح سے دنیا کو فیس کرے۔ آخر دنیا میں رہنا ہے اسے، لوگوں کو کیا بتائے گی، کیا بات۔
جبرائیل امین کو تو انہوں نے دیکھا، لوگوں نے تو نہیں دیکھا، بات ان سے کی جبرائیل امین نے، اللہ کا پیغام انہوں نے سنا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے، غیر نبی کو بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، بات سن۔ اللہ کی طرف سے بھی الہام و القا غیر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی پر جو ہوتا ہے اس کی مکلف ساری امت ہوتی ہے اور وہ حق ہوتا ہے، غیر نبی پر جو الہام و القا ہوتا ہے، الہام و القا برحق ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، نبی کو غلطی نہیں لگتی، غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لہذا جو الہام و القا غیر نبی پر ولی اللہ پر ہوگا وہ اسے سنت نبوی پہ پیش کرے گا۔ اگر دینی حدود کے اندر ہے، سنت کے مطابق ہے تو درست ہے، اور دوسرے لوگ اس کے کشف کے مکلف نہیں ہیں لیکن وہ خود مکلف ہے، اسے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صاحب کشف اپنے کشف کا مکلف ہے، اگر اس کا کشف سنت سے دین سے ٹکراتا نہیں، اگر دین سے ٹکراتا ہے تو پھر اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے اور جو یہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دیں۔ تو جب وہ زیادہ پریشان ہوئی تو فرمایا فناداہا من تختہا، ہم نے انہیں نشیب سے آواز دی، انہیں آواز آئی نشیب کی طرف سے، اللہ تخزنی قد جعل ربک تختک سریا، پریشان مت ہو مریم، سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پھر پانی کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی ولادت کے بعد، تو حیران پریشان لوگوں سے دور ویرانے میں کھڑی ہیں، سوچ رہی ہیں، کوئی علاج معالجے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، دوائی نہیں، کیا ہوگا؟ میں انہیں آواز آئی اترائی میں سے، پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے قدموں میں چشمے جاری کر دیے، ذرا نیچے دیکھ تو صحیح، اگر صحرا تھا، ویرانہ تھا، ریگزار تھا تو تھا، اب نہیں ہے۔ قد جعل ربک تختک سریا، تیرے پروردگار نے، یہاں اللہ کا لفظ استعمال نہیں، اللہ ذاتی نام ہے اور رب صفاتی نام ہے، رب وہ ہے جو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے یہاں رب، تیرے رب نے، تیری ضرورتیں پوری کرنے والے نے تیری ضرورت کے لیے چند گلاس یا ایک مٹکا یا کوئی ایک حوض پانی کا نہیں بلکہ تیرے نیچے قدموں کے نیچے دیکھ تو صحیح چشمہ جاری کر دیا۔ اور ویرانے میں، اجاڑ میں پرانے تنے کھجور کے اجڑے ہوئے کھڑے تھے، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ پرانا تنا جو کھجور کا کھڑا ہے اسے ہلاؤ تو صحیح، دنیا عالم اسباب ہے، تم سبب تو بناؤ، تم اسے ہلاؤ تو صحیح، تو ساکت علیہ کے رتبن جنیا، تجھ پر تازہ کھجوریں پھینکے گا، یہی پھل دے گا، یہی کھجوریں دے گا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی فراہم فرما دیا، کھجور غذا بھی ہے اور ولادت کے لیے، وضع حمل کے لیے دوا بھی ہے، وہ ایسا قادر ہے، اس نے غذا بھی ایسی دی جو اس وقت وضع حمل کے لیے ضروری تھی، دوا کا کام بھی کرے، غذا کا کام بھی کرے، تو فرمایا آپ ہلاؤ تو صحیح اس تنے کو، یہ بیکار تھا اب بیکار نہیں ہے، آپ اسے ہلاؤ، یہی تازہ کھجور دے گا۔ فکلی وشربی، کھاؤ پانی پیو، وقرری عینا، اور
بیٹے کی ولادت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، چاند سا بیٹا دے رہے ہیں تمہیں جو میرا نبی ہوگا، تو اپنی آنکھیں اس خوشی سے، اس مسرت سے ٹھنڈی کرو۔ ہاں اگلا ڈر جو تمہیں ہے کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گی، آخر جنگل میں تو بسر نہیں ہونا، اسے میں لے کر گھر کیسے جاؤں گی؟ فِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی نظر آئے جب واپس قوم کے پاس جاؤ، جب لوگ ملے تو انہیں اشارے سے بتاؤ کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ بنو اسرائیل میں اور ان انبیاء کے مذہب میں خاموشی کا روزہ بھی بطور نظر رکھا جاتا تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بات نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْإِنسَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتی۔ فَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچہ لے کر، بچے کو اٹھا کر واپس قوم کے پاس آ گئی۔ کوئی عام خاتون ہوتی شاید لوگ پرواہ نہ کرتے، لیکن ایک بچی جو اللہ کے گھر میں پلی بڑھی، جسے والدین نے اللہ کی راہ میں نظر کر دیا، عبادت خانے میں رہی، اللہ کے نبی کی زیر پرورش رہی اور صاحب کرامت مشہور تھی، اب جب اس کو بغیر شادی کے نوعمری میں، نوجوانی میں بچہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرے والدین تو شریف نیک مشہور تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے کشف پر، اپنے جو القاء الہام ہوا، جو مکالمہ ربانی ہوا، اس پر اتنا یقین و اعتماد تھا، سارا کام اسی کے مطابق ہوتا رہا۔ اب ایک بچہ جو جس کی ولادت کو چند گھنٹے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرما اس سے بات کرو، میرا تو روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک معصوم بچہ جو نو مولود ہے، ہم اس سے کیا بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب نبی ہوں اللہ کا، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دے گا، میں صاحب کتاب ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، والزکوٰۃ، اور بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں رہوں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی اطاعت میں رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی سے پیش ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اس نے نہ ظالم بنایا ہے، جبر کرنے والا بنایا ہے، اور نہ بدبخت۔ والسلام علیہ یوم ولدت، میرے لیے سلامتی ہے اللہ کی طرف سے جب میں پیدا ہوا، یوم اموت، جب میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں میدان حشر میں اٹھوں گا تو میں جہاں بھی ہوں گا میرے لیے اس نے سلامتی مقرر کر دی۔ اب اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایمان نام اس کمال کا ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین اور سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا۔ دنیا میں موت کے وقت، موت کے بعد میدان حشر میں
مومن کامل وہ ہے جو سلامتی کا امین ہو اور سلامتیاں بانٹتا ہو اور لوگوں کو سلامتی پہنچاتا ہو۔ ہم ساری عمر عبادت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے ہیلے کرتے ہیں، لیکن ہمیں سلامتی تو دور کی بات ہے، اپنی نجات کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا ایک الگ بات ہے، غضب الہی سے ڈرنا برحق ہے، لیکن ایک یقین تو ہونا چاہیے اللہ پر، ایک اعتماد تو ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ اعتماد کیوں بحال نہیں ہوتا؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عمر رسیدہ بزرگ تھے، صاحب حال تھے، اور قرآن حکیم سے انہیں بہت شغف تھا۔ جو بھی جاتا ملاقات کے لیے اسے کہتے، میاں تمہیں قرآن مجید آتا ہے؟ اچھا سناؤ۔ اب سارے لوگ تو حافظ نہیں ہیں، مجھے تو میں حافظ ہوں۔ اچھا کہیں سے تو آتا ہوگا؟ یہ صرف قرآن شریف آتا، اچھا وہی سناؤ۔ سورۃ فاتحہ سنا دو، وہ تو نماز میں روز پڑھتے ہو، بیٹھو سناؤ۔ حافظ قابو آ جاتا تو وہ جاتا اپنے کام سے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا وہ قرآن سنتے رہتا۔ ایک دن کسی نے عرض کی، حضرت لوگ ملاقات کو بھی آتے ہیں اور لوگوں کے اپنے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں، آپ پکڑ کر قرآن پڑھنے پہ لگا دیتے، وہ قرآن پڑھتا پڑھتا اٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میاں، جو جس نیت سے آتا ہے اللہ اس سے واقف ہے، وہ کارساز ہے، اس کا کام بھی کر ہی دیتا ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے اس میں۔ جہاں تک میری بات ہے میاں، ہم تو مریں گے، قبر میں جائیں گے، وہاں حوریں آئیں گی، ان سے بھی کہیں گے بھی قرآن آتا ہے تو سنو، نہیں تو جاؤ۔ ان کی اس جملے میں آپ ایمان کی وہ جھلک دیکھیں اور یقین اور اعتماد دیکھیں کہ بابے کو کتنا یقین ہے کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے تو حوریں آئیں گی۔ عذاب قبر بھی برحق ہے، اس سے ڈرنا بھی اچھی بات ہے، حساب کتاب بھی ہے، لیکن بندے کا یقین اور ایمان کیسا ہے کہ جب مریں گے، قبر میں جائیں گے، حوریں آئیں گی تو ان سے بھی کہیں گے بی بی قرآن آتا ہے تو سناؤ، نہیں آتا تو جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کے فرشتوں کے سوال و جواب کی بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قبر میں جائیں گے اور فرشتے آئیں گے تو ہمارے حواس سلامت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ فرمایا پھر تو میں ان کے منہ میں پتھر ٹھونس دوں گا، یعنی انہیں لاجواب کر دوں گا، پھر فرشتے بات ہم سے کیوں کریں، پھر وہ ہم سے کیا پوچھ سکتے؟ ہمارے حواس بھی سلامت ہوں اور پھر وہ ہم پر سوال کریں، ایسے جواب دوں گا کہ لاجواب۔ عربی کا محاورہ آپ نے استعمال کیا کہ میں ان کے منہ میں پتھر بھر دوں گا، یعنی خاموش کر دوں گا۔ اور یا اللہ کے احوال میں ایک بڑے بارے میں نے پڑھا، کسی نے مرزق نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزری جب قبر میں پہنچے، فرشتے آئے تھے، کیا کیا ان سے؟ ہاں آئے تھے، کیا ہوا؟ آتی انہوں نے سوال کر دیا مر ربوں کا، تو میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے۔ تو میں نے کہا میں گز بھر زمین کے نیچے آ گیا ہوں، مجھے رب بھول گیا، اور تم آسمانوں سے زمین تک آئے ہو، تمہیں رب یاد ہے؟ میں نے تو اتنا فاصلہ طے نہیں کیا جتنا تم کر کے آئے ہو، فاصلہ کرنے سے رب بھول جاتا ہے۔ چلے گئے۔ کیا عجیب لوگ ہیں، سارے انسان ہیں اسی طرح، مٹی کے پتلے، انہیں گرمی سردی بھوک پیاس دوستی دشمنی سب کچھ یہاں سے جھیل کر گئے ہیں،
کیا فرق یہ ہے کہ انہوں نے عبادات کا حاصل ایمان کو سمجھا اور اسے پایا. اور یہ حضرت مریم کے یہ سارے امور دنیاوی نہیں ہیں. بچے کی ولادت، کھجوروں کی ضرورت، پانی کی ضرورت، قوم کو جواب، یہ سارے دنیاوی امور ہیں. قادر مطلق خود بتاتا گیا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. نور ایمان نصیب ہو جائے، حق الیقین نصیب ہو جائے تو امور دنیا بھی از خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. کہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کام ہوتے رہتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، مسائل حل ہوتے رہتے ہیں. نور یقین نصیب ہو جائے تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں. باقی مسئلہ ہے کیا؟ باقی تو مسائل کی حیثیت ثانوی ہے، ہوئے نہ ہوئے تو کیا ہوگا. دنیا میں دولت ملی نہ ملی تو کیا ہوگا، بسر نہیں ہو جائے گی. کسی کو عہدہ مل گیا نہ ملا تو جسے عہدہ نہیں ملتا اس کی زندگی کٹ نہیں جاتی. میرے بھائی، مقدم دین ہے اور اس کے تابع دنیا ہے. دنیا کو چھوڑنا اسلام نہیں ہے، دنیا کو دین میں ڈھالنا اسلام ہے. اللہ کریم وہ نور یقین عطا فرمائے جو امور دنیا کو بھی اتباع رسالت میں ڈھال دے اور دنیاوی کاموں کو عبادت کا درجہ دے دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. چھبیسویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ارشاد باری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا یا جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور ان کے کردار کی اصلاح ہو گئی اور انہوں نے نیک کام کیے، بھلے کام کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد
اور اس کتاب کے ماننے کا حق ادا کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے جو شاید سرسری ترجمے سے تو نظر نہ آئے، لیکن کوئی بھی آدمی ذرا سا بھی اس پہ فکر کرے، غور کرے تو وہ سمجھ لے گا کہ آیت شروع ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام بھی کیے۔ ایمان لانے سے مطلب ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، آخرت کو ماننا، تمام ضروریات دین پر یقین کرنے کا نام ہے آمنو۔ اور یہ مان کر ہی کسی کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، چونکہ عمل میں صلاحیت از خود پیدا نہیں ہوتی، صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب اس عمل کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے، یا اس عمل کی تائید جب اللہ کا نبی کرتا ہے تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے یا اللہ کا نبی جسے رد فرما دیتا ہے وہ غیر صالح ہو جاتا ہے۔ اب ایک کام ہے کہ ہم رزق کماتے ہیں، اس کے بے شمار ذرائع ہیں، تو اگر محض رزق کمانا مقصود ہو تو وہ جوئے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، چوری ڈاکے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، رشوت لینے سے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے کمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شامل ہے اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے ان طریقوں سے کمایا جاتا ہے تو وہ کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور افضل ترین عبادت ہے رزق حلال کا کمانا۔ عبادات میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، حصول رزق حلال بھی اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض عین ہے، اور کسی فرض پر عمل کرنا ہی تو عبادت ہے۔ اسی رزق کو جب خرچ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بچوں کو بھی جو کچھ کھلاتا ہے، گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، گھر والوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ واجب ہے، اللہ نے اس پر مقرر کر دیا، تو فرمایا اللہ کی اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پر اور وہ اسے ادا کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت ہی کا نام تو عبادت ہے، پھر تو وہی عبادت ہو گئی نا۔ جس طرح صلاۃ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے، حج اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اسی طرح اہل و عیال کا نان و نفقہ بھی تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے بندے پر، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہی رزق کمانا اور اس کو خرچ کرنا عمل صالح بھی ہے، اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جائے تو وہی غیر صالح ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصی طور پر اس بات کا یقین کرنا کہ یہ سارے کی ساری نعمت جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی
طرف سے نصیب ہوئی ہے، اس کی وساطت سے نصیب ہوئی ہے، آپ کے وسیلے سے نصیب ہوئی ہے۔ قرآن کریم ساری مخلوق کو آواز دیتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، ھدی للناس ہے، ساری مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے ہر بندے سے بات کرتا ہے۔ کافر ہے تو اسے تنبیہ کرتا ہے، ترغیب و ترہیب سے بات کرتا ہے، مومن ہے تو اس کی تائید کرتا ہے اور اس سے اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن یہ سعادت نصیب کس طرح سے ہوئی؟ فقہا لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ یاد دلاؤ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس طرح سے ساری خدائی سے الگ کر کے، پہچان کر کے، ایک ہستی کو متعین کر کے مانا جائے۔ نبوت وحبی ہے، وحبی چیز جو ہوتی ہے موہوب لہو کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے۔ جس طرح آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنی جائیداد باپ نے ایک بیٹے کو ہبہ کر دی یا کسی دوست کو ہبہ کر دی۔ اب ہبہ کرنے کے بعد جب اسے قبضہ دے دیا تو وہ خود بھی واپس نہیں لے سکتا، پھر وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اسی طرح نبوت وحبی ہوتی ہے، اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں اور نبوت واپس لی نہیں جاتی۔ رب العالمین جسے نبی بناتے ہیں پھر اسے نبوت سے معزول نہیں فرماتے، اس کی ذات کا وصف بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معترض اعتراض کرے، کوئی الزام لگانے والا اس پہ الزام لگائے، کوئی کسی طرح کی سازش کر کے تو اس سے وہ عظمت چھین لے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں متعین کر دیا گیا کہ بما نزل علی محمد۔ اب اس بما نزل میں صرف قرآن نہیں ہے، اس میں حدیث بھی موجود ہے، جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن تو وہی مطلب ہے، وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ ہی کا کلام ہے، الفاظ و حروف اور جملے، فکرے، محاورے، سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ حدیث وہ ہے جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی، مفہوم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے، لیکن الفاظ، جملے، فکرے یہ محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آپ ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ جیسے آج صبح یا کل جہاں بیان ہو رہا تھا کہ نماز کی فرضیت تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کی رکعت کتنی ہے، اس میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کہاں ہے، کس طرح سے شروع کرنی ہے، کس طرح سے ختم کرنی ہے، یہ تفصیل تو کوئی نہیں۔ یہ تو ہم سنت سے لیتے ہیں، اور سنت بھی وہی الہی ہے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ بغیر وہی الہی کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کے ارشاد نہیں فرماتے۔ تو جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بھی نزل علی محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصف ذاتی بن گیا، یعنی کسی ہیلے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ذات ستودہ صفات سے اسے الگ نہیں کر سکتا۔
نہ دنیا میں الگ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی میں، نہ دنیاوی موت اسے الگ کر سکتی ہے، نہ یہ عالم الگ کر سکتا ہے، نہ برزخ الگ کر سکتا ہے، نہ ہنگامہ حشر الگ کر سکتا ہے، نہ آخرت۔ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے روضہ اطہر کا آج وہی ادب ہے جو جب حضور اس عالم فانی میں جلوہ افروز تھے تو جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جو ادب لازمی تھا، روضہ اطہر کا آج بھی وہی ادب لازم ہے، اور کوتاہی یا گستاخی کرنے والا آج بھی اسی طرح معلوم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو آج بھی گستاخی یا کوتاہی کرے گا اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں روضہ اطہر کے سامنے، حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے تھے مسجد میں۔ کوئی بدوی صحرائی مسلمان آیا اور اس نے کسی سے اونچی زبان میں بات کی، تو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں مسجد نبوی میں سنگریزے اور باریک کنکریاں بچھائی گئی تھی۔ بارش ہوئی، کھجور کے تنوں کی، اور اس پر کھجور کے پتے ڈال کر ان پر مٹی ڈالی گئی تھی، چھت تھی، نیچے فرش کچا تھا، تو محراب سے چھت ٹپکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کا رخ انور مٹی سے، کیچڑ سے لگ گیا، مٹی لگ گئی رخ انور پر۔ تو صحابہ اکرام نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم کنکریاں لے آئیں اور نیچے فرش بچھا دیں تاکہ کیچڑ نہ ہوا کرے، تو وہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر اس بدوی کو ماری اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ قریب آیا تو آہستگی سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بھی گستاخی کر بیٹھوں گا تو میں تجھے درے مارتا۔ بارگاہ عالی میں اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا، حجرات مبارکہ کے سامنے گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف گھر تھا۔ اس گھر میں اہل خانہ میں سے کسی بندے نے یا خاتون نے دیوار میں میخ گاڑنا چاہیے، ان کو اپنی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کام ہوگا، تو وہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پیغام بھیجا اور دو لفظوں کا جملہ تھا، لا توذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آواز پیدا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہ دو، ٹھک 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 نہ کرو، حالانکہ وہ گلی کے اس پار ہو، چونکہ حجرہ مبارک میں انہیں خود سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ ہے اور یہاں شور نہیں کرو۔ تو نبوت خاصہ ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گویا سارے آداب، سارے احترام، ساری محبتیں، ساری اطاعتیں جو نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کی جائیں گی۔ آپ یا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کو الگ نہیں کر سکتا۔ جو لحاظ، جو احترام نبوت کا ہے، جو ادب نبوت کا ہے، جو اتباع نبوت کا ہے، جو محبت نبوت سے ہے، جو عشق، جو پیار نبوت سے ہے، جو غلامی نبوت کی مقصود ہے، جو احترام نبوت کا جو عظمت نبوت کی دل میں ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں جو گزر گئے، یہ صرف ان کے لیے نہیں جو آنے والے ہیں،
یہ ساری کائنات کے لیے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے رحمت الہی ہیں، اور ساری کائنات کے سارے جذبے، ساری کائنات کی ساری محبتیں، ساری کائنات کے سارے عشق، ساری کائنات کے سارے پیار، ساری کائنات کے سارے احترام، ساری کائنات کی ساری قربانیاں، ساری کائنات کی ساری غلامیاں اور اطاعتیں کس کے لیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نعمت ایمان لانے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، ذکر اذکار مراقبے کرنے کے بعد، منازل حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے! قرآن حکیم کی ترتیب ہی دیکھ لیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک کام کیے، بات تو مکمل ہو گئی، ایمان بھی نصیب ہو گیا، نیکی بھی نصیب ہو گئی، زندگی نیکی میں بسر ہو گئی، عبادات میں بسر۔ فرمایا نہیں، عبادات کا حاصل اسی دنیا میں یہ ہے کہ انہیں میرے نبی سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو عبادات نہیں ہے، پھر محض اٹھک بیٹھک ہے، کھیل تماشا ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ آبا و اجداد سے گلے پڑ گیا، ہم نے مان لیا، نفری میں پیدا ہو کے مسلمانوں کی مسلمان کہلانے لگے۔ یہ ایک حادثاتی اسلام جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، وہ اسلام مقصود ہے جس کا حاصل اللہ کے نبی کا عشق ہو۔ اب ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، ہمیں آخرت کی بخشش بھی چاہیے، ہمیں صحت بھی چاہیے، بیماریوں سے پناہ بھی چاہیے، ہمیں سب کے لیے کیا کریں؟ ہمارے پاس ساری فرصت صرف عشق و محبت کے لیے تو نہیں ہے، ہم صرف پیار ہی تو نہیں کر سکتے، ہمارے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس لیے کہ جو کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا سب حق ہے، اور تم سب کے رب کی طرف سے ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، سب کا خالق و مالک ہے۔ تو جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جب عشق نبوی نصیب ہوتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کرتا۔ بحیثیت انسان ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور دنیا اور آخرت کے سارے کام ان کے سیدھے کر دیتا ہوں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یہاں اس قرآن مجید میں اس کا ترجمہ لکھا ہے ان کی حالت سنوار دی جاتی ہے۔ اب حالت تب بھی سنورے گی جب کام سیدھے ہوں گے، تو دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل بھی نکل آتا ہے، رزق کے وسائل بھی نصیب ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے صحت بھی نصیب ہو جاتی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ایک معمولی سی چیز ہے، اخروی پریشانیاں اور جہنم جیسی بلاؤں سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ میرے نبی کے ہو جاتے۔ اور اگر یہ انعام انہیں نصیب نہیں ہوتا اور رواجی طور پر سنا سنایا ایمان بھی لے آئے، عبادت بھی کرتے، فرماتا ہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ مجھے ان کی ضرورت۔ اللہ نے کوئی نفری پوری نہیں کرنی، کوئی ووٹ نہیں لینے کہ کوئی دل سے دے رہا ہے یا
ویسے ہی دے رہا ہے تو ووٹ تو دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تو جانثاری اور خلوص دل سے جانثاری چاہیے، اور وہ جان جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نہیں فرمایا، نبی اللہ نہیں فرمایا، نام نامی لے کر فرمایا کہ بھئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہو جائے، جو ان کی ذات سے متعلق ہو جائے، اس کے لیے دنیا و آخرت کے سارے کام، ساری پریشانیاں میں دور کر دے، اصلح بالہم، تمام ان کے کام سنوار دیے جاتے ہیں۔ تو تمام محنتوں، تمام مجاہدوں، تمام عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی ذات سے۔ حصول برکات کے لیے اور تصوف و سلوک میں ترقی کے لیے یا قائم رہنے کے لیے بھی یہی شرط عائد ہوتی ہے، مشائخ کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرنا پڑتی ہے، چونکہ امین ہوتے ہیں برکات نبوت کے۔ تو جس شخص کو شیخ کی ذات سے محبت نصیب نہ ہو، اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی ہیں تو وقتی اور لمحاتی بات ہوتی ہے، کھو بیٹھتا۔ ہمارے شیخ المکرم حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو میں جانتا ہوں اللہ کا احسان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک ایسی عجیب نابغہ روزگار ہستی تھی کہ تبع تابعین کے بعد 14 صدیوں کے اولیاء اللہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 1400 سال میں جہاں بے شمار اللہ کے بندے ہوئے، جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن قرب الہی میں، منازل سلوک میں اور بہت سے کاموں میں شاید دوسرے حضرات بہت آگے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا اور جو قرب الہی اور منازل سلوک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئے، تبع تابعین کے بعد کسی ولی اللہ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ کوئی سمجھ سکا، نہ کسی کو نصیب ہوا۔ اس عظمت کے باوجود حضور آپ کی زندگی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل سادہ، عامیانہ اور ایک عام آدمی جیسی تھی۔ کاشتکار تھے، زمینداری تھی، مزارے تھے، لوگوں سے لین دین تھا، کاروبار کر لیتے تھے، طبیب بھی تھے، مولوی بھی تھے، مناظرے بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، تقریریں بھی ہوتی، اس طرح ایک عام آدمی کی زندگی، وہی عام سا سادہ سا لباس، وہی عام سی خوراک، وہی عام سا اٹھنا بیٹھنا۔ اس عمومی زندگی میں جہاں بہت سے دوست تھے، وہاں دشمن بہت زیادہ تھے۔ کچھ فرقے آپ کے خلاف تھے، کچھ برادری میں آپ کی ذاتی رنجشیں بھی تھیں۔ ایک عام زندگی جب آدمی جیتا ہے تو اسی طرح لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں، اور لوگ اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہوتے ہیں۔ کچھ دعا دینے والے بھی تھے، کچھ گالیاں دینے والے بھی تھے، کچھ اعتراض کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ تو بے شمار اعتراضات ہوا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھی۔ کبھی کسی آپ نے کوئی کسی
مسئلے کا فتویٰ دے دیا تو اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے، کبھی کسی لین دین پہ جھگڑا کسی نے کر لیا اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ 25 برس ربع صدی اللہ نے مجھے رفاقت سے نوازا، ربع صدی میں کسی کا کوئی اعتراض میرے نزدیک کبھی کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی ایک رائے برابر ہوتی ہے نا اہمیت کہ فلاں بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے، شاید ایسا ہوا ہوگا، کبھی نہیں۔ اس لیے کہ ذات سے تعلق تھا، یہ شرط نہیں تھی کہ ذات کیسی ہے اور اس سے تعلق رکھے۔ جو تعلق ذات سے ہوتا ہے اس میں شرطیں نہیں ہوتی، اور جس میں شرطیں ہوتی ہیں وہ تعلق ذات سے نہیں، وہ صفات سے ہوتا ہے۔ تو فلاں کا رنگ گورا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اب رنگ گورا نہیں رہے گا تو پیار ختم ہو جائے گا۔ ذات سے نہیں، ایک صفت ہے نا، فلاں کے پاس پیسے ہیں میری اس کے ساتھ بڑی دوستی ہے، اور جب پیسے نہیں رہیں گے تو پھر دوستی بھی نہیں رہے گی، وہ تو پیسوں کے ایک صفت سے تھی نا۔ فلاں بڑا طاقتور ہے اور میں اس سے دوستی ہے میری، تو جب طاقت نہیں رہے گی تو دوستی بھی نہیں رہے گی۔ جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا صورت بدل گئی، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہو گیا، وہ طاقتور ہے یا کمزور ہو گیا، وہ امیر ہے یا غریب ہو گیا، تو صفات بدلتی رہتی ہیں، ذات تو وہی ہے۔ تو جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، اس پہ حرف نہیں آتا۔ الحمدللہ مجھے اپنے شیخ کی ذات سے رشتہ نصیب، مجھ پہ کبھی کوئی اثر نہیں ہوا، کبھی کسی بات کا رائے برابر بھی فرق نہیں پڑا کہ کوئی کیا کہہ رہا، نہ تب نہ اب۔ معترضین خاموش نہیں ہو گئے، ابھی تک اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں منہ کھولنے کی جرت نہیں تھی، آج وہ حضرت کی تصانیف پہ اعتراض لکھ رہے ہیں، لیکن کوئی پرے کا میری ذات پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رشتہ ذات سے ہے۔ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات علی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ چاہیے، وہ مقصود ہے۔ معترض اعتراض کرے، مغرب کے مفکر اعتراض کریں، مکے کے کافر اعتراض کریں، مدینے کے منافق اعتراض کریں، آج کے بے دین اور بے راہ فرقے اعتراض کریں، آج کے قادیانی یا آج کا کوئی فرقہ ہے تو کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن جس کا تعلق ہے اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب باتوں سے بالا تر ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اور یہی تعلق شیخ سے ہو تو برکات نصیب ہوتی ہیں اور انجام بخیر ہوتا ہے، ورنہ ساری کمائیاں لٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بنانے میں وقت لگتا ہے، گرانے میں وقت نہیں لگتا، تعمیر میں محنت لگتی ہے، تخریب میں نہیں۔ تو جب تک رشتہ، اس آیہ کریمہ نے یہ بتایا کہ جب تک رشتہ ایمان ذات عالی سے نہ ہوگا بات نہیں بنے گی، اور ذات عالی تک رسائی غلامی اور اتباع اور اطاعت اور عبادت سے ہوگی، اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ذات والا صفات سے پیار ہو جائے، تعلق بن جائے، محبت ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ رشتہ الفت ہے، اور کیا ہے؟ اور وہ ذات سے چاہیے۔ جب ذات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی، صفات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش رہے۔ بھائی تم نے امیر سمجھا ہوا ہے، آج کل تو وہ مقروض پھرتا ہے، اسے تو میرا تعلق تو نہ ان کے قرضے سے ہے نہ ان کی دولت سے، میرا تو ان کی ذات سے، تو اس کے لیے گنجائش نہیں رہے گی۔
جب ذات سے رشتہ ہوگا تو اس پہ کوئی اعتراض، کوئی وہم شیطان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی وہم ڈالے۔ صفات کے ساتھ ہوگا تو اوہام کی، اعتراضات کی گنجائش ہے۔ اس لیے رب جلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لے کر ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانو جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جسے آپ کی ذات سے رشتہ نصیب ہو گیا سارے منازل نصیب ہو گئے۔ کچھ حقیقت نہیں ہے، نہ منازل کی، نہ مراقبات کی، نہ کچھ کی۔ ہاں منازل کی تعین اسی اعتبار سے ہے کہ کتنا کس کو پیار ہے ذات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے۔ اب ہر کے پیار کا رنگ جدا ہے، اس کی گہرائی و گیرائی جدا ہے، اس کی کیفیات جدا ہیں، تو جتنا جس کو پیار ہے اتنے اس کے منازل بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، سب کچھ نصیب۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر عشق نبی اور رشتے الفت کو اس کا اجر بنا دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالی صفات سے وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔